is dead on. Tambourine's great. بہت ہی پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ ویسے تو وہ بوڑھا آدمی بہت غریب تھا، لیکن اتنا غریب ہونے کے باوجود بھی گاؤں کے امیر لوگ بھی اس پر رشک کرتے تھے، اس سے جیلس تھے، کیونکہ اس بوڑھے آدمی کے پاس ایک انتہائی خوبصورت گھوڑا تھا۔ کئی لوگوں نے کئی بار اس سے وہ گھوڑا خریدنے کی کوشش کی، اسے بہت ہی اچھی قیمت کی آفر کی، لیکن اس بوڑھے آدمی نے ہمیشہ انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ گھوڑا میرے لیے ایک فیملی ممبر کی طرح ہے، میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں۔ اس کے دوستوں، اس کے رشتہ داروں نے بھی اسے کنونس کرنے کی بہت کوشش کی کہ تمہیں بہت اچھی قیمت مل رہی ہے، ان پیسوں سے تمہارے دن پھر جائیں گے، تم امیر ہو جاؤ گے، اپنی ضرورتیں پوری کر لو گے۔ لیکن وہ بوڑھا آدمی نہ مانا اور گھوڑا بیچنے پر کبھی تیار نہیں ہوا۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ ایک دن جب وہ بوڑھا آدمی صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کا گھوڑا استبل میں نہیں ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ گاؤں والے اکٹھے ہو گئے اور افسوس کرنے لگ گئے۔ آخر تم بیوقوف ہی نکلے، ہمیں پتا تھا، ہم جانتے تھے کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، یہ گھوڑا چوری ہو جائے گا اور تم بدھو کے بدھو، غریب کے غریب ہی رہو گے۔ اگر تم سمجھدار ہوتے تو ہماری بات مان لیتے، تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ تمہیں تو اس کی منہ مانگی قیمت مل رہی تھی، لیکن اب تو وہ گھوڑا ہی نہیں رہا۔ افسوس ہے تم پر، تمہاری قسمت ہی خراب ہے، تمہاری بری قسمت نے تمہیں یہ دن دکھایا ہے۔ بوڑھا آدمی خاموشی سے ان کی باتیں سنتا رہا اور پھر بولا، ایسے نہ کہو، اتنی بڑی بات نہ کرو، بس اتنا کہو کہ گھوڑا غائب ہو گیا ہے۔ اب یہ میری بدقسمتی ہے یا خوش قسمتی، کون جانتا ہے؟ لوگ اس کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ گھوڑا کھو جانے کے غم سے بوڑھا پاگل ہو گیا ہے، یہ بیڈ لک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ وہ گھوڑا اتنا قیمتی تھا، اسے بیچ کر یہ اتنے پیسے کما سکتا تھا، امیر ہو سکتا تھا، عیش والی زندگی ہوتی اس کی، لیکن اب یہ غریب کا غریب ہی رہے گا۔ یہ بیڈ لک نہیں تو اور کیا ہے؟ ابھی اس گھوڑے کو غائب ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ کوئی تقریباً 2 ہفتے، اچانک ایک رات وہ گھوڑا واپس آ گیا۔ اسے کسی نے چوری نہیں کیا تھا، وہ تو بس اپنی رسی توڑوا کر جنگل کی طرف بھاگ گیا تھا، اور اب وہ اکیلا واپس نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 10 جنگلی گھوڑے اور بھی تھے۔ گاؤں والوں کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ سارے کسان کے گھر اکٹھے ہو گئے اور واہ واہ کرنے لگے۔ یہ تو تمہارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ایک چھوڑو، اب تو تمہارے پاس 10 گھوڑے ہو گئے ہیں۔ بوڑھے آدمی نے کہا، ایسے نہ کرو، اتنی بڑی بات نہ کرو، بس اتنا کہو کہ میرا گھوڑا واپس آ گیا ہے اور اس کے ساتھ 10 گھوڑے اور بھی ہیں، اس کو میری قسمت کے ساتھ نہ جوڑو۔ میری قسمت اچھی ہے یا بری، کون جانتا ہے؟ گاؤں والے اس دفعہ خاموش رہے اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اتنی بات تو وہ جانتے تھے کہ بوڑھے آدمی کے پاس اب 10 خوبصورت گھوڑے ہیں، اور اگر انہیں تھوڑی سی ٹریننگ دے کر تھوڑا سدھار کر بیچا جائے تو ان کی اچھی خاصی قیمت مل جائے گی۔ خوش قسمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس بوڑھے آدمی کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس سے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ وہ بوڑھے آدمی کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس نوجوان لڑکے نے گھوڑوں کا ٹریننگ دینا شروع کر دی۔ ایک دن ٹریننگ کے دوران وہ ایک گھوڑے سے گر گیا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگ ایک بار پھر بوڑھے آدمی کے گھر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تمہارے اکلوتے بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، یہ تو بڑی بیڈ لک ہوئی تمہارے ساتھ۔ بوڑھے آدمی نے کہا، اتنی بڑی بات نہ کرو، اس واقعے سے میری قسمت کا فیصلہ نہ کرو، صرف اتنا کہو کہ میرے بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ اب یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی، کون جانتا ہے؟ گاؤں والے حیرت سے بوڑھے آدمی کا منہ دیکھ رہے تھے۔ جوان بیٹے کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، وہ ساری زندگی کے لیے معذور ہو گیا ہے، اس کو بدقسمتی نہ کہیں تو اور کیا کہیں؟ ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے تھے کہ کسی دوسرے ملک کے راجا نے ان کے ملک پر حملہ کر دیا۔ راجا کو فوج کی ضرورت تھی۔ گاؤں کے نوجوانوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا جانے لگا۔
راجا کے سپاہی بوڑھے آدمی کے گاؤں میں بھی آئے، ان کے گھر بھی آئے، لیکن چونکہ بوڑھے آدمی کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی، وہ معذور تھا، اس لیے سپاہی اسے چھوڑ گئے۔ گاؤں کے لوگ پھر سے اکٹھے ہو کر بوڑھے آدمی کے گھر آئے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ انتہائی دکھی اور افسردہ تھے۔ تقریباً ہر گھر سے زبردستی کسی نہ کسی کو فوج میں بھرتی کیا گیا تھا اور ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں تھی، کیونکہ جس راجا نے حملہ کیا تھا اس کی فوج بہت مضبوط تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں جیسے صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ وہ سب لوگ بوڑھے آدمی کو کہنے لگے، تمہاری تو قسمت اچھی ہے، کتنے لکی ہو تم، تمہارا بیٹا معذور ہے لیکن زندہ تو ہے، کم از کم تمہاری آنکھوں کے سامنے تو ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ تمہارے بچوں کو زبردستی فوج میں بھرتی کیا ہے، جبکہ میرے بیٹے کو نہیں کیا گیا۔ جو ہوا ہے بس اتنا ہی کہو، اب یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی، کون جانتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ ہم بھی اکثر اپنی زندگی کے واقعات کو اپنی قسمت سے جوڑتے رہتے ہیں۔ جب چیزیں ہمارے پلان اور ہماری مرضی کے مطابق ہوتی ہیں، رزلٹس ہماری مرضی کے مطابق آتے ہیں تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور جب رزلٹس ویسے نہیں آتے جیسی ہم نے توقع کی ہوتی ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں ہونے والے کسی واقعے کو جج کرنے میں، اس سے نتیجہ نکالنے میں کہ وہ اچھا ہے یا برا بہت جلدی کرتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم اس بات کا فیصلہ کر ہی نہیں سکتے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ ہمارے لیے اچھا ہے یا برا۔ بعض چیزیں دیکھنے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، وقتی طور پر ہمیں ان سے فائدہ بھی مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آگے چل کر وہ ہمارے لیے اچھی ثابت ہوگی یا بری۔ بعض دفعہ آج اچھی نظر آنے والی چیزیں آنے والے کل میں ہمارے لیے ایک تکلیف دہ چیز بن جاتی ہے، ہمیں کسی بڑے نقصان سے دوچار کرتی ہیں، اور بعض دفعہ آج بری نظر آنے والی چیز آنے والے کل میں ہمیں فائدہ دے جاتی ہے، ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ اس لیے اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو اپنی قسمت سے نہیں جوڑنا چاہیے، اسے اپنے لیے خوش قسمتی یا بد قسمتی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جس چیز کو بد قسمتی سمجھ کر رو رہی ہیں، کل وہی چیز آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے، آپ کے لیے خوش قسمتی بن جائے، کون جانتا ہے۔